بعض لوگ ایک دو رکعت چھوٹ جاتی اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سلام پھیرے فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں جی، دونوں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہونا، دونوں سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت دو رکعت کچھ بھی چھوٹ گئی نا تو فوراً امام صاحب سلام پھیرتے ہی اٹھ کے نہیں کھڑے ہونا، ایسے کرنا چاہیے۔ نماز میں بھول ہو جاتی ہے، بھائی تشہد کو بیٹھے نہیں بیٹھے، کبھی تو امام سے بھول ہوتی ہے، اگر امام صاحب دو رکعت کے بعد نہیں بیٹھے تو فوراً مقتدی سبحان اللہ کہتا، امام صاحب سمجھ گئے میں بیٹھنا کھڑے ہو رہا ہوں، بیٹھ جانا، کھڑے ہو گئے، اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پہلا تشہد سنت ہے، سنت ہے۔ فجر کی نماز میں کھڑے ہو گئے تو ان کو بیٹھائیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد تو نماز ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح تراویح پڑھتے، دو رکعت کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے، ان کو بیٹھائیں گے، دخمہ دیں گے، بیٹھائیں گے ان کو۔ باقی نمازوں میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، پہلے تشہد کو نہیں بیٹھے تو امام صاحب نماز مکمل کر کے تشہد بھی پڑھ لیے، درود بھی پڑھ لیے، دعا بھی پڑھ لیے، اب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو بولتے بھول کا سجدہ، سجدے سہو بولتے، سہو کا مطلب ہے بھول جانا۔ اب یہ سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب دو سجدہ کریں گے، وہ دو سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ کسی نے کہا نہیں جی، سبحان اللہ یسو، اللہ تو پاک ہے تو نہیں بھولتا، یہ پڑھنا کہیں نہیں آیا جی، یہ سب لوگ اپنا بنا لیتے، بنا کے جو ہے ایسا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دو سجدہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد تشہد نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احناف کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں تشہد اور درود جلدی جلدی پڑھ کے فوراً سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا تشہد پڑھ کے پھر سلام پھیرتے ہیں۔ ان کے یہاں سلام پھیرنے کے بعد جلدی تشہد پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کے جلدی اس کے بعد وہ پھر بھی بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں۔ ان کے یہاں دو تشہد ہو جاتے، ہمارے یہاں تو ایک ہی تشہد ہے، ایک ہی مرتبہ ہم لوگ سجدے سہو کرتے ہیں۔ کبھی صحیح حدیث میں ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز ختم ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے سہو کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائے یا عصر کی نماز پڑھائے، احدی صلاتي العشی، اب اللہ کے رسول دو رکعت پڑھ کے ختم کر لیے۔ نماز پہلے دو تھی چار ہو گئی، اب صحابہ کیا سمجھے؟ دو رکعت پھر ہو گئی۔ اللہ کے رسول کسی وجہ سے ذرا رنجیدہ تھے اور جا کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اب ڈرتے لوگ اللہ کے رسول سے کیسے پوچھیں؟ اللہ کے رسول دو رکعت ہوگی کیا نماز؟ سب ڈرتے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ہمت نہیں۔ ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا لمبے ہاتھ والے، ان کو ذوالیدین کہتے ہیں۔ انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی کیا؟ دو رکعت ہوگی کیا؟ نہیں جی۔ اب بھول گئے کیا؟ میں بھولا بھی نہیں، کم بھی نہیں ہوئی، ایسے اللہ کے رسول بولے۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھے اللہ کے رسول، سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول اب دو رکعت پڑھائے۔ اللہ کے رسول آئے جی وہاں آ کے پھر سجدے سہو کرے، پھر اس کا سلام پھیرے، پہلے سلام پھیر کے چلے گا۔ اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں کہ صاحب آدمی کو سلام پھیر کے سجدے سہو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ نماز میں جو چیزیں جائز نہیں وہ کیا ہے؟ کھانا پینا بات کرنا جائز نہیں۔ البتہ کوئی چیز دانت میں لگ جاتی ہے، کوئی ٹکڑا لگ جاتا ہے، آدمی اس کو جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے نکال دیتا ہے، نکال کے چبا لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کو کہا کہ صاحب وہ کوئی بات نہیں۔ لقمہ کھانا، چائے پینا، بسکٹ کھانا، یہ سب حرام ہے،
نماز کی حالت میں بات کرنا بھی حرام ہے، نہیں بات کر سکتا، بات کرے نماز چلے گئی۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا نماز میں کسی کو چھینک آئی، اس کو چاہیے الحمدللہ آہستہ بولے۔ اب ایک آدمی زور سے بول دیا الحمدللہ، بازو جو کھڑا ہے یرحمک اللہ، نہیں بولنا جی، جواب نہیں دینا، بات چیت ہو جاتی نا ایسے۔ اب یہ صحابہ بات کرے اللہ کے رسول سے اور صحابی بات کرے، بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے صرف سجدہ سہو کیا، پوری نماز نہیں پڑھائے، صحیح حدیث ہے۔ لیکن احناف کے ایسا ہے اگر بات چیت کر دیے نا پھر پوری نماز پڑھنا۔ امام کو یاد آ گیا بات چیت نہیں، سلام پھیرے سبحان اللہ بولے، اب پوری نماز پڑھ لے۔ بات چیت کرنے کے بعد اب ان کی نماز گئی، اسر نو انہوں وہ نماز پڑھنا، دوبارہ وہ نماز پڑھنا، ایسا بولتے ہیں۔ نماز کی درستگی کے لیے جو بات چیت کی جاتی ہے وہ جائز ہے۔ نماز ٹھیک کرنے کے لیے امام سے بات کرے وہ جائز ہے، دوسروں سے بات نہیں کرے نا کہ ابھی خیریت اچھے ہیں کب آئے، یہ سب کرے تو پھر سے نماز پڑھنا۔ غلطی کرنے کی صورت میں بات چیت کر لیے، سہو ہو گیا، تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو سجدہ سہو اور اس کے بعد کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے سجدہ سہو کے بعد پھر اللہ کے رسول تشہد کو بیٹھے، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جو ہی اللہ کے رسول سجدہ سہو سے فارغ ہوئے دونوں طرف سلام پھیر دیے، اسی کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ نماز کی کتنی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں اللہ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے میں جاتے تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہم۔ فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، دعا کرو جی سجدے میں، تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ اب سجدے میں کیسے دعا کریں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پڑھ لیے، ٹائم ہے، دعا کرو، قرآن کی دعا بھی کرو، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کی دعا پڑھ سکتے۔ اب پڑھنا کیسا ہے؟ یا تو عربی کی دعا یاد ہے آپ کو، وہ دعا پڑھو۔ عربی کی دعا یاد نہیں ہے، آپ کو یہ کہنا ہے اللہ میرے والد کی طبیعت اچھی نہیں، اللہ تو ان کو صحت دے۔ اب عربی میں تو نہیں معلوم آپ کو، اردو میں بولیں گے سجدے، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، اردو میں بولیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تمل میں بولیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سبحان ربی الاعلیٰ بولا، بولنے کے بعد دل سے دعا کرتا، زبان سے بولتا نہیں اللہ یہ کر، اللہ ایسا کر، تو زبان سے نہیں دل سے بولتا۔ یہ جائز ہے، سب کے پاس جائز ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا نا سجدے میں دعا کرو جی، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، ایسے۔ تو یا تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کرتے کرتے امام صاحب اٹھے سجدے سے، یہ بھی اٹھ گیا، نہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہنے کے بعد دعا کرتے رہو، پھر اس کے بعد کہو سبحان ربی الاعلیٰ، دل سے دعا کرتے رہو۔ یہ دونوں سب کے پاس جائز ہے، لیکن زبان سے بولنے کے لیے اللہ مجھے ایسا کر ویسا کر، کچھ لوگوں نے کہا نماز باطل ہو جاتی ہے، دعا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اردو میں دعا کریں گے، کسی اور زبان میں بھی دعا کریں گے، بعض احناف نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، اپنی مقامی زبان میں وہ آدمی دعا کر سکتا ہے سجدے کی حالت میں۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنا؟ یہ کان تک رکھ سکتے جی، ہاتھ سر سے آگے نہیں بڑھانا، سر ہاتھ سے آگے نہیں بڑھانا، یہ کان تک یا کان کی لول کے تک ایسے رکھتے ہیں سجدے میں، اس کا خیال کریں۔ بعض لوگ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کوہنی بھی زمین پر لٹتی ہے، دونوں طرح جائز نہیں ہے اور دونوں سنت کے خلاف ہے۔ تو ہاتھ سجدے میں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے وقت دعا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دعا سب سے
زیادہ ہے۔ جب ایک آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، جو جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سبحان ربی الاعلی سجدے کے دعا بنا لو، فسبح بسم ربک العظیم، یہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو رکوع کی دعا پڑھو، بنا دو، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز کی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، یہ ساری باتیں ہم کو کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے چھوٹی بڑی جو بھی سنت ہے ان کا خیال کریں گے تو نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ جتنا ثواب اللہ دینا چاہتا ہے اتنا ثواب دے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع دو ہے، ایک تو یہ ظاہری خشوع، سامنے کھڑے ہو گئے جی خشوع کے ساتھ، سر بھی نہیں کھجاتے، پیر بھی نہیں کھجاتے، ادھر بھی نہیں دیکھتے ادھر بھی نہیں دیکھتے، یہ خشوع ظاہری خشوع۔ دل کا خشوع اللہ کی طرف لگانا، کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، کیا کیا یاد کراتا ہے، سب چیزیں، یہ دل کا خشوع۔ نماز ہو جاتی، کوشش کرنا کہ سب ادھر ادھر دل نہ جائے، قرآن کی آیتوں کا معنی مطلب معلوم ہے، اس پر غور کرتے رہیں، یا اللہ کو سوچتے رہیں کہ اللہ تو کتنا قادر ہے، اللہ تو کیسا ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اب ہم تو خاموش ہیں نا، وہ پہلے کے 2 رکعت میں جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا ہے، اکیلے پڑھتے ہیں تو بھی ایسا ہوتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں منہ سے، دل کہیں رہتا ہے، تو دل کہیں رہتا ہے نا، اس کو کھینچ کر لا کے اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اللہ تو کتنا بڑا ہے، دل سے سوچتے رہے، ہو جاتا ہے جی۔ اس کو خشوع کہتے ہیں۔ نماز سلام پھرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف پھر کر بیٹھتے تھے، مقتدیوں کی طرف پھر کر بیٹھتے تھے، کبھی ادھر پھرتے کبھی ادھر پھرتے تھے، کبھی دائیں سے کہیں بائیں سے پھرتے تھے، مقتدی آپ کو دیکھتے تھے۔